بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند
صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 14 کے حوالے سے قرآن کریم میں ہم اور آپ آج محو گفتگو ہیں اور مخاطب ہیں۔ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے روشنی کا سرچشمہ رکھا ہے، راہ ہدایت ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ نور جو ہے قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، اور ان آیات کا جو مفہوم ہے ترجمے کا وہ بڑا ہی یوں سمجھیے کہ اہم ہے اور بڑا قابل قدر ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی قابل قدر ہے، لیکن ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی قدر و منزلت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک واضح اشارہ دیا ہے امت کے لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب اور آپ سے تعلق رکھنے والی آپ کی آل اولاد کو اور آپ کے پورے خاندان کو اللہ نے کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا قدر و منزلت عطا فرمائی ہے۔ مختصر سا مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر موجود ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، اور دو قسم کے طبقات سے آپ کا واسطہ ہے۔ ایک وہ کہ جو اس مدینہ کی سرزمین پر پہلے سے موجود ہیں اور اسلام کی دولت سے خالی ہیں اور ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور ایک وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جو آپ کے ہمراہ ہجرت کر کے اس مدینہ کی سرزمین پر آباد ہوا۔ اس دوران بہت سے حالات رونما ہوئے، واقعات پیش آئے، لیکن ایک مرتبہ ایک غزوہ پیش آیا جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے سے بچھڑ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے سے بچھڑ گئیں اور وہ قافلہ واپس اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ آپ نے اپنی علم و دانائی اور اپنے قدر و منزلت کے حوالے سے، جو آپ کی صفت کے حوالے سے مشہور بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے خاص علم اور خاص آپ کو دانائی عطا فرمائی تھی، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ایمان کا عقیدہ اس لمحے اور اس مقام پر آ جائے کہ مومن یہ سمجھ لے کہ میرے لیے ہر معاملے میں اللہ نے خیر رکھی ہے، جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کرے گا وہ خیر کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل ذمہ داری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی، کہ وہ امت میں جو انسان امت میں شامل ہے وہ امتی اور وہ غلام کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ پر خیر کے ساتھ توکل بھی کرے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو ایک سازش کا معاملہ کیا گیا، بعد میں اس کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خیر کا پہلو یہ نکالا کہ وہ لوگ کہ جو اندر رہتے ہوئے جو اسلام لے آئے تھے زبان سے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو اس سازش میں بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر سازش کو سمجھنے کی اور ایمان کامل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم،
کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجوں سے بے حال ہیں، اپنے دامن میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ روز جب 15واں پارہ کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ لیے تھے کہ آپ سوال نہیں کریں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں میں جدائی ہو گئی۔ اس کے بعد ذکر ہے اس پارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ یہاں پر ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ بہت سے حضرات اس کو سکندر مقدونی کہتے ہیں، لیکن روایات اور حالات و واقعات سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے ماننے والے تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے۔ ذوالقرنین قرآن نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے وہ صرف خالی بادشاہ ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر ایمان کی صفات بھی جو ہے پائی جاتی تھی، اور ان کے اندر جو ہے خوف خدا بھی پایا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت دی، اور پھر جب ان سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ میں وہ پہنچے اور وہاں پر لوگوں نے ان سے کہا
کہ جناب یہاں پر یہ یاجوج ماجوج جو ہیں، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں دھوم اٹھاتے ہیں، خرابی کرتے ہیں زمین پر، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کہے تو ہم مقرر کریں تیرے واسطے کچھ محصول، اس شرط پر یعنی کچھ ہم تمہیں پیسے دے دیں، أَلَا أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَدًّا، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی دیوار قائم کر دے، دیوار بنا دے۔ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي، کہا جو میرے رب نے مقدر کر دیا وہ انشاءاللہ میں کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تخت لا دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پھر یہ دیوار جو ہے یہ قائم کر دی گئی۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیوار یاجوج وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، یہ دیوار جو ہے یہ قائم کر دی گئی۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، کہا یہ مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا وہ اس کو گرا دے گا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور یہ دیوار جو ہے یہ قائم کر دی گئی۔ یاجوج ماجوج اب قدرت نہیں رکھتے کہ اس دیوار کو پھلانگ کر آئیں گے۔ یہ دیوار کب ٹوٹے گی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت یہ تھی کہ وہ بطور نبی کے اس دنیا میں آئے، پھر اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا زندہ، اور اس کے بعد اب جب وہ آئیں گے ایک نبی کی حیثیت ان کی ہوگی، لیکن جو ان کو اللہ نے احکامات دیے تھے، جو شریعت دی تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اب یہ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی، اب جو شریعت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کو اس دنیا پہ نافذ کریں گے، اس حکم کو نافذ کریں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اسی کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ یہ سمندر کی موجوں کی طرح بلا تعداد اور بے تحاشا ہے، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے یہ نکلیں گے، اور پھر اس کو یہ قرب قیامت میں ان کا نکلنا ہے، اور یہ سب سے واضح چیز ہے۔ پھر یہاں سورت مریم شروع ہوتی ہے، اور سورت مریم جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔ ابھی لیتے ہیں وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے سے پہلے یہ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے کچھ اہم چیزوں کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیں۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وراثت پہ اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جو زور آور ہوتا ہے وہ حق نہیں دیتا۔ اب رمضان المبارک ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، اور ہمارے اوپر یہ حق ہے ہمارے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، بہن بھائیوں کا، خالہ کا، چچا کا، کہ اگر کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو ہم اس کا خیال کریں۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، محتاجوں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، اور وابن السبیل میں جیل کے وہ قیدی آ جاتے ہیں جو جیل میں موجود ہیں۔ آج ہماری جیلوں میں سینکڑوں ہزاروں قیدی موجود ہیں جو بیچارے تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے جیل میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کے جرمانے ادا نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ کریں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور کہا فضول خرچ نہ بنو۔
بلا وجہ اللہ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو اپنی خواہشات پہ نہ اجاڑو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچ ہیں، جو اپنی خواہشات کے اوپر بے انتہا پیسہ بہا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جس بات کے اوپر پکڑ ہے وہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں بنائے، اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے۔ ہماری ناشکری ہوئی باتوں کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے چھین جانے پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے وہ نعمت گئی ہوگی، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے اچھی نعمت واپس آئے گی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ اسی طرح کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقٍ، ایسے بخیل بھی نہ بنو، ایسے کنجوس بھی نہ بنو کہ اپنی گردنوں کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھ لو، نہ ایسے کھول دو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی نہ اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے، نہ تو ایک طرف بخل میں انتہا پہ چلے جاؤ، دوسری طرف فضول خرچی میں انتہا پہ چلے جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہی اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ رزق، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام شبوں کا ازالہ کر دیا کہ کوئی رزق کو کم کر سکتا ہے، کوئی رزق کو زیادہ کر سکتا ہے، نہیں، وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی رزاق ہے۔ اور اللہ اعلان کر رہا ہے ان ربک، بے شک تمہارا رب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو اگلا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ وہ بھوکے رہیں گے، ہم انہیں کہاں سے کھانا لا کے دیں گے، ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، رہائش دیں گے۔ کہا نہیں، اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، اس لیے بچوں کو قتل نہ کرو اس خوف سے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسے شروع میں آیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ جو بیچارے صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ مارو کسی کو، قتل نہ کرو، اللہ نے جس سے منع کیا ہے۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کو آپ نے قتل کر دیا ظلم کر کے تو ہم نے اس کے وارث کو اس کا فلا یسرف فی القتل، تو حد سے نہ نکل جاؤ قتل کرنے میں، انہ کان منصورا۔ دیکھیے مقتول کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور اللہ نے کہا میں نے اس کے وارث کو زور دوں گا۔ اور اسی طرح کہا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اگر اچھائی کر سکتے ہو تو کرو، اس کے مال پہ قبضہ نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد کو در بدر کر دیا جاتا ہے، گھروں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، دکانوں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 15ویں پارے میں نصیحتیں بیان کی ہیں میں انہیں عرض کر رہا ہوں۔ اور یتیم کا مال بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں فوت ہونے والا تو فوت ہو گیا، اس کے مال پہ قبضہ کرو، نہیں، یتیموں کا حق ہے۔ یتیموں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
یہاں اگر وہ کمزور بھی ہوں گے تو قیامت کے دن بہت طاقتور ہوگا یتیم، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، 50 سال، 60 سال، 40 سال، 70 سال، اس کے بعد والی زندگی میں کیا جواب دیں گے، اس پر غور کریں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اسی طرح کہا آج ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے، ہر جگہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، کم تولنا، کم تولنا۔ اوہو، اس بیماری سے بچو، کس کس کا جواب دو گے؟ دکاندار ذرا سوچے، سارے دن میں 200 گاہک اگر آ گیا اور 200 کو کم تولا تو ایک دن میں 200 ہے تو پوری زندگی میں کتنے ہوں گے؟ ہزاروں، لاکھوں، سارے قیامت کے دن مدعی ہوں گے، اور یہ مجرم کے کٹہرے میں ہوگا، پھر وہاں کیا کرے گا؟ وہاں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اور پھر کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، تکبر اور غرور سے نہ چلو، یہ نہ سمجھو یہ زمین صرف تمہارے لیے بچھائی گئی ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کو بار بار ہر بار سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح بندہ سمجھ جائے، لیکن میرے عزیزو اس سب کے باوجود ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ یہ ایک فکر کرنے کی بات ہے۔ اسی پارے میں سورۃ کہف ہے، سورۃ کہف کے بارے میں بہت ساری روایات میں اس سورت کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس کو جمعے والے دن پڑھتا ہے یہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور بن جاتی ہے۔ اس کو غار، سورۃ غار بھی کہتے ہیں، کیونکہ کہف کا مطلب ہی غار ہے، اور اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے ان نوجوانوں کا۔ ویسے تو اس میں 3 واقعات بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اصحاب کہف جو ہے پہلا واقعہ ہے کہ اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے کہ کس طرح 3 نوجوان تھے جو اللہ کی، اور 4 تھے، 5 تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا فگر بیان کیا ہے کہ کتنے تھے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے، اور اس وقت کا بادشاہ سرکش تھا۔ جب انہوں نے اپنے لیے جائے پناہ جو ہے وہ ایک غار کو بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ روایات کے مطابق وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر قرآن کریم جو ہے اس کا آدھا حصہ یعنی مکمل ہو جاتا ہے، اور اگلا آدھا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بازار میں جاتا ہے، حالات بدل چکے ہوتے ہیں، اہل شرک کی حکومت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اہل ایمان کی حکومت آ چکی ہوتی ہے، اور پھر یہ نوجوان جو کل تک چھپتے پھرتے تھے، کل تک جائے پناہ تلاش کرتے تھے، کل تک جن کے سروں کی قیمتیں لگائی جاتی تھی، کل تک جن کو جو ہے مارنے کے لیے تمام ریاست اکٹھی ہوئی کھڑی تھی، آج جب یہ باہر نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قوم کے ہیرو بن گئے ہیں۔ یہ ایمان کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے اب اللہ کی توحید کی وجہ سے لوگوں کو کے ہیرو بن گئے ہیں۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ سمندر کے کنارے ایک ایسا شخص بھی ہے، ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، یہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پابندی یہ لگائی کہ میں آپ کو اجازت تو دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ اور پھر 3 واقعات ہوتے ہیں جس میں ایک کشتی کا پھاڑ ڈالنا ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، تیسرے واقعے میں ایک گرتی ہوئی بسودہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر خاموش نہیں رہ پاتے، بار بار سوال کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے
اس پر تفصیل سے بات ہوگی جو باقی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا، لیکن ایک جملہ ایسا ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے جو ہے اس کو ضرور بیان کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام بار بار حضرت موسیٰ سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے تو صبر نہیں کر سکے گا، تو سوال کرے گا، بار بار سوال کرے گا اور پھر جدائی ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ اس ساری صورت میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک تو اللہ نے جو نصیحتیں کی ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے، دوسرا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن آیا، آپ کو معراج کروا دی گئی، تیسرا وہ نوجوان جو اللہ کی توحید کے لیے نکلے، ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہوئے، اللہ نے یہ بات واضح کر دی جو میری توحید کے لیے نکلے گا اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، نیت صحیح ہو، نیت خالص ہو تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ساتھ ہماری محبتیں جوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، ایک اس کا جسم ہے، دوسری اس کی روح ہے۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کا وجود موجود ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، رحلت فرما گئے، رخصت ہو گئے، منتقل ہو گیا، منتقل ہو گیا، یعنی وہ روح منتقل ہوئی ہے، وہ جو جسم ہے وہ موجود ہے، یعنی انسان اب نہیں رہا، کیونکہ انسان ہوتا روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے جسم اور جان کا یہ رابطہ یعنی بدن اور روح کا یہ ربط قائم کیا تو انسان کا وجود سامنے آیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی جسم انسان کا مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی غذا بھی مٹی میں رکھی گئی ہے، روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے، وہ ذکر اللہ ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز ہے، وہ ایک اللہ سے کیے گئے وعدہ الست بربکم، الست بربکم، اس کو یاد رکھنا ہے، یا کیا کہنا، غلامی الہی میں رہنا ہے، اختیار رکھنے کے باوجود۔ میں چاہوں گا کہ میرے جیسے جو بالکل یعنی کہ طالب علم ہے یہ الست بربکم کو بھی ذرا تھوڑا سا بیان فرما دیجئے، بڑا اہم نکتہ، پھر ناظرین زیادہ بہتر سمجھ۔ عالم ارواح میں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عہد لیا تھا، عہد الست جسے کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر انہوں نے کہا، کہتا قالوا بلا، آپ ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جس روح کو یہ باور ہو گیا دنیا میں آنے کے بعد، جسم سے رشتہ جڑ جانے کے بعد، نفس کی وہ کیفیات، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے لگ جانے کے بعد بھی وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت سے دوچار رہی، سبحان اللہ، اس نے یاد رکھا، سبحان اللہ، بندہ رہا، سبحان اللہ، اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے اختیار کے آگے بے اختیار ہو گیا۔ کیا کہنا، اسی کا نام کیا کہنا، مومن ہونا ہے۔ کیا کہنا، سرنڈر کر دیا نا، سرنڈر کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بارے تعالیٰ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، لیکن نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نابینا اگر یہ کہتا ہے کہ میں فواہشات اور منکرات نہیں دیکھتا تو کیا کمال ہے؟ جی ہاں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کے ایک دستخط سے لاکھوں کروڑوں روپے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، جی جی جی، پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جا سکتے ہیں، سرکار کا پیسہ، قوم کا پیسہ، وہ کہتا ہے میں تو کرپشن کرتا ہی نہیں، تو کیا کمال ہے؟ اگر وہ آدمی جس کے ایک دستخط سے بہت بڑی کرپشن ہو سکتی تھی وہ دستخط نہیں کرتا، یہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان آسمانی وحی کا پیروکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ بہت ہی عمدہ، سبحان اللہ۔ خوف ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ آنے والے کل کا، سبحان اللہ، مستقبل کے اندیشوں کا، کل کیا ہوگا، سبحان اللہ، اور غم ہوتا ہے پچھلی زندگی کا کہ کیا کیا، موقع ملا تھا ضائع کر دیا۔ لیکن وہ جب صبغۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو اس سے خوبصورت تو کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے اچھا تو کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کوئی طریق نہیں ہے۔ وہ پھر غریبی میں پیون زدہ کپڑے پہن کر، وہ ایک کونے میں جوتیاں گاٹنے والا کام کر کے، وہ گھڑی ساز بن کر، وہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی کر، اور اگر بادشاہ وقت اس کے پاس آئے، فخر بلند، اور اگر بادشاہ وقت اس کے پاس آئے اور کہے کہ
کہ میں نے آپ کا بڑا ذکر سنا ہے, آپ کو کچھ چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائیے, جو سورج کی روشنی آ رہی ہے یہ آپ نے روکی ہوئی ہے, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اہل تصوف نے ایک اہم بڑا دلچسپ نقطہ اس حوالے سے لکھا ہے, میں وہ شیئر کرتا چلوں, آپ حضرات یقیناً آشنا ہی ہوں گے, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جسم ہے وہ اس کی مثال جو ہے وہ ہے چاند کے ساتھ, اور روح کی مثال جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے, کہ روح جتنی آتی ہے اتنی ہی واپس چلی جاتی ہے, جیسے سورج جتنا آتا ہے اتنا ہی طلوع ہوتا ہے اتنا ہی غروب ہو جاتا ہے. جسم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے پہلے پورا پروسیس ہے, پھر کرتے کرتے باقاعدہ ایک جو 14ویں کا چاند ہے اپنے شباب پہ ہوتا ہے, پھر کھجور کی ٹہنی جتنا ہو جاتا ہے. تو جسم جو ہے وہ ایسے ہے, تو اس کا جو طلوع اور غروب ہے وہ اس طرح کا ہے, جو اس کا سائیکل ہے, اور روح کا جو ہے وہ سورج سے ہے. بہرحال ایک اہم نقطہ ہے, ایک دلچسپ نقطہ ہے, علم کی باتیں ہیں, ان کو پڑھنے اور سیکھنے سے کچھ نہ کچھ ضرور انسان کو حاصل ہوتا ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب, ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. روحانیت, روح پر, روحانیت پہ جو رزق کے جو اثرات ہوتے ہیں, رزق حلال کے, رزق حرام کے, اس پر ہم نے بات کی. پھر دوسری بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ جھوٹ, بغض, کینہ, حسد, بہتان, یہ چیزیں بھی آپ کی روح کو آلودہ کرتی ہیں, اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ اعمال پر پڑتے ہیں. پھر ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ جو ہماری خواتین ہیں خاص طور پہ, وہ بھی اپنی شخصیت کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتی ہیں. میں اس میں اب ایک چیز ضرور آپ سے کہوں گا. اب دیکھیے اس وقت تیاری ہو رہی ہے صاحب, اب وہ مرد لے کے آئے ہیں, جیسے بھی لائے ہیں وہ جانے, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان سے کہ بھائی رزق حرام کماؤ, اور یقیناً بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس کا بہت اہتمام بھی کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ تو بنا رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, اور اپنا افطار کے لیے محنت کر رہی ہیں, تو وہ ساتھ میں ذکر اذکار بھی جناب جاری ہیں. تو پھر اس کے اثرات روح پر کیا مرتب ہوں گے, اور پھر خاص طور پہ خواتین کے لیے؟ ہاں جی دیکھیے, ویسے تو آلموسٹ ہمارے خواتین ماشاءاللہ بڑی کفایت شعار ہوتی ہیں, اور اکثر خواتین اپنے شوہر کی آمدن کو سمجھتی ہیں. لیکن کچھ اکثر والا جو آپ نے ایک لفظ بس لگا دیا ہے نا, یہ مطلب مقصد اس لحاظ سے میں نے کہا کہ مشرقی خواتین ہماری جو ہے نا, ہاں وہ کافی یہ آپ نے حضرت آپ کو بتانا پڑے گا, یہ آپ نے محاورتاً کہا ہے یا حقیقت ان کے بیچ رعایتاً کہا ہے؟ رعایتاً کہا ہے کہ نہیں, حقیقت یہ کہ مشرقی خاتون جو ہے اس کا ذہن کی اچھی تربیت ہو, شوہر جو ملا اسی میں خوشیاں پکا پکا کے اپنے گھر کو چلا رہی ہیں نا الحمدللہ, اور وہی گھر جنت کا نمونہ بھی, جنت کا نمونہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ڈیمانڈنگ کہ نہیں جی مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ حلال حرام کی تمیز مٹا کے جی ہمیں ہر چیز چاہیے. نہیں, اپنے جس طرح ہم نے ظاہر ہے کہ جو اسلامی تعلیمات سے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اچھی چیز بہت کم ہو لیکن اس میں گزار کیا جائے. چونکہ دیکھیں رزق کے حرام بیماریاں بھی لے کے آتا ہے, تباہیاں بھی لے کے آتا ہے, اولاد کی معذوری بھی لے کے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین میں سے صدقے کی کھجور اٹھا کر تناول کر لی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگلی ڈال کے حلق سے نکالی, صدقے کا مال ہے. ہاں, تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صدقے کا مال یا اس طرح کی چیزیں ہیں اگرم شگرم جو کھا لی جاتی ہیں, اس سے کتنا اندر جا کے پھر وہ روح کے اندر غلادت پیدا ہوتی ہے. اور یہ تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا کہ کوئی بھی رزق جو ہے اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں. اب کوئی اس میں اس حدیث شریف کے بیان کے بعد کسی دو رائے نہیں رہ گئی کہ کتنے اثرات اس کے اثرات ہوتے ہیں. جی ہاں, حالانکہ کھجور تھی وہ درگزر کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ نے فوراً حلق میں انگلی ڈال کے اس کو نکالا تاکہ اس کے زہریلے اثرات اندر نہ پہنچے. تو یہاں میں یہ بات بھی سمجھا دوں گا کہ بہت سے لوگ اس میں خواتین کو آپ نے خاص طور پہ کہا, لیکن خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو بھی ایک تنبیہ یہ بھی کرتا چلوں کہ بہت سے حضرات وہ اپنے گھر میں گنجائش ہوتے ہوئے کہ موجود ہے رزق, لیکن پھر بھی بہانے کر کے لوگوں سے اس مہینے میں زکوٰۃ خیرات وصول کرتے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں اچھے سے اچھے اپنے اس بہانے اور اس کا حق مار رہے ہیں, جس کو ضرورت ہوگی کیا پتا اس کو نہ ملے, اس وجہ سے اللہ نے اس کو چھپا رہے ہیں, اور لوگوں سے بہنوں بھائیوں سے رشتہ داروں سے آس پڑوس سے محلے سے زکاتیں مانگ رہے ہیں, جی مجھے ضرورت ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہم اپنا گھر بنا لیں, کہ پلاٹ لے لیں, اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں زندگی میں اچھے اثرات نہیں لاتی, پھر ساری زندگی رونے پڑتے ہیں. بڑی عمدہ بات, پاکیزہ ہو, حلال مال ہو, اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکت ہوگی, دل ہلکا پھلکا رہے گا, صاف ستھرا رہے گا, قناعت پہ گزارا کرے گا. اور آپ نے اولاد کا ذکر کیا, میرے خیال میں جو اولاد کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد نافرمان ہے, پھر اولاد بگڑ گئی, اس کے بھی یقیناً اس پہ اثرات پڑتے ہیں کہ جی بالکل نافرمانی گندی غذا کی وہ اولاد کے اوپر اثر لے گا, اس کی اولاد کی صحت پہ بھی, اور پھر اس کی تربیت اور نافرمانی اور اس کی فرما برداری اور اس کے اعمال پر بھی, یعنی کہ وہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہوگی اگر آپ رزق حلال سے کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے
کہ خواتین کے لیے وہ اپنے روحانی درجات کو کیسے بلند کر سکتی ہیں، چونکہ رزق کا معاملہ ان کے اس میں نہیں ہے، زیادہ وہ یہ کر سکتی ہیں کہ بھئی کفایت شاری سے کام لیں، شوہر کو مجبور نہ کرے کہ وہ رزق حرام کی طرف جائے. اس کے علاوہ ان کے لیے کیا چیزیں ہیں جس سے اور وہ بہتر اپنی شخصیت کو کر سکتے ہیں؟ کہ ایک خاتون کا اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنے خاندان کی تعمیر کے لیے، اپنی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ہے. مرد وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. ایک خاتون سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنا سکتی ہے. نصیحت کی بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا، مال چلا جائے. ڈاکو کو خود بتا رہے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، اور وہ ڈاکو ان کے ہاتھ پر پھر بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہے اور سب کے مال واپس کرتا ہے. میں کیسا ہوں کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا اپنے ماں کی بات نہیں چھوڑ سکتا. اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ دیکھیے آپ اس گھر میں لقمہ حرام لے کر نہ آئیے گا. ایک بادشاہ وقت کا واقعہ ہے نا کہ جب اس نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، اس نے کہا تھا ممکن نہیں ہے کہ اس نے پیٹ پر تلوار کا گھاؤ کھایا ہو. میں نے کبھی اس کو حرام کا لقمہ کھا کر دودھ نہیں پلایا تھا. تو اس کا مطلب ہے ایک اور بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ شجاعت کا بھی تعلق جو ہے، اصول پہ کھڑے ہونے کا تعلق جو ہے، اس میں بھی رزق حلال اور حلال سے ہے. بڑی عمدہ بات. اگر اچھی ماں ہوگی، اچھی اولاد ہوگی، ایسے ہی اچھی بیوی ہوگی، اچھا شوہر ہوگا. تو ایک عورت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. ٹھیک، وہ ماں بھی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، اور استاد ہو سکتی ہے، بالکل ایسی. اور پھر خود بھی جب وہ ہم دیکھتے ہیں راہ عمل میں خواتین ہماری جب باہر آتی ہیں اور وہ جابز کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، اس میں بھی ان کو اسی طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ بھئی رزق جو ہے وہ طیب ہو، حلال ہو. ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے لقمہ حرام کھایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جی ہاں. اس نے 10 درہم کا کرتا پہنا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک پہنا رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا. جیسے وہ اپنا کنویں میں کتا گر جائے تو سارا پانی جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے. جب تک آپ کتا نہیں اور اس میں سے تو آپ نکال لیتے ہیں، اس میں تو آپ نکال بھی نہیں سکتے، اتنا مکس ہوتا ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم گفتگو ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اب ہم اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرد و زن، خواتین اور جو مرد حضرات ہیں، دونوں کے حوالے سے کون سے ایسے وظائف، کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے روح جو ہے وہ لطیف ہو اور جس سے روح جو ہے اس کی بالیدگی جو ہے، اس کی آلودگی جو ہے وہ کم ہو. اور پھر یقیناً جیسا کہ یہ ثابت ہوا گفتگو سے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اعمال پر پڑیں گے، اس کے اثرات جو ہیں وہ خانوادے پر پڑیں گے، اس کے اثرات جو ہیں وہ اولاد پر پڑیں گے، معاشرے پر پڑیں گے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ہمارا موضوع ہے خیر و عافیت میں کس طریقے سے روح کی لطافت کو بڑھایا جائے، روحانیت کو بڑھایا جائے، کس طریقے سے روح کی کثافت جو ہے اس کو کم کیا جائے. ایسے وظائف، ایسے اعمال، یہ ہے سیگمنٹ جس کے اثرات آپ کی فیملی پر پڑیں گے، آپ کی شخصیت پر پڑیں گے، آپ کے اعمال پر پڑیں گے، آپ کی اولاد پر پڑیں گے. حضرت جی دیکھیے، یہاں پہ ایک اہم پہلو ذکر کروں کہ ہم روح کی پاکیزگی کے لیے جو ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں شاید تجردانہ زندگی گزارنا اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا، جس کو ہم راہبانی نہیں کہہ سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام کی جماعت آئی تھی اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں جنگل میں رہوں گا، اس طرح کی گفتگو کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ اندر سرخ ہو گیا، آپ تشریف لائے باہر، اور آپ نے فرمایا کہ سارے کام میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، ساری چیزیں آپ نے فرمائی. تو روح کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے جو جتنے بھی فزیکلی ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو بالکل ریموو کر دیں. نہیں، ہم ان کو ڈائیورٹ کر دیں صحیح ڈائریکشن کی طرف. اور روزہ در حقیقت سبق یہ دیتا ہے کہ آپ حرام چیز سے تو اس سے بدل کے اولے روکیں. روکو، ہاں، کہ جب آپ روکنے پہ آتے ہیں حلال چیز سے چھوڑ سکتے ہیں، تو حرام چیز تو بدرجہ اولے چھوڑنے والی ہے. تو یہ پورے 11 مہینے کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم 11 مہینے ان تمام خواہشات باطلہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے حضرت، پروگرام کے آخری لمحات ہیں آپ کی. دیکھیے، ذکر اللہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ قول ہے. جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے رب کو پہچان لیا. قرآن نے بھی کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو اپنی تخلیق پر تو غور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کہا نا، میں کشی کا نشہ اتر جاتا ہے، میں کا نشہ نہیں اترتا.
تو یہ انا کو فنا کرنے میں ہی روح کی لطافت کا راز چھپا ہے. بہت عمدہ. پھر الحمدللہ موجود نعمتوں پر نظر کرنے سے لا موجود کی حرص ختم ہوتی ہے. اور اگر موجود نعمتوں پر استحضار نہ ہو، توجہ نہ ہو، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو آکسیجن سلنڈر کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ جملہ پھر بولیے. پانی پینے کے بعد موجود نعمتوں پر نظر رکھنے سے لا موجود کی نفی ہوتی ہے. نفی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جو کچھ خداوند نے عطا کیا ہے. شاہ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ اس ملک میں اور اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو پانی پیتے ہیں 1.5 2 2.5 لیٹر. بالکل. اس کے اخراج کرنے کے لیے انہیں ہزاروں روپے کا ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے. دیکھیے مجھے آپ نے وہ یاد کرا دیا کہ وہ بادشاہ کے پاس وہ فقیر گیا، پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ. بادشاہ جو ہے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور اللہ والے کی خدمت میں پہنچا. بہت ہی پیاسا اور بہت ہی پپڑیاں جم گئی تھیں اور ایک بادشاہ اللہ کا ذکر، ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، کٹورے میں پانی رکھا تھا. اس نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے. اس نے کٹورا پانی پی لو لیکن بتاؤ اس کی قیمت کیا دو. اس نے سارے اپنے ہیرے جواہرات کے جو مالے گلے میں پڑے تھے نکال کے کنگن ونگن ایسا. اس نے کہا نہیں اور قیمت لگاؤ. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، آدھی سلطنت دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پی جاؤ. پورا پیالہ پیا. کہا یہ بتاؤ اگر یہ تمہارے جسم میں رک جائے تو کیا کرو گے؟ اخراج کے لیے، یونٹ پاس کرنے کے لیے کتنی قیمت دو گے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت اور دے دوں گا. فرمایا بس تیری پوری سلطنت اس ایک پیالے کی ہے. یا تو تجھے چاہیے تب بھی تو سلطنت دینے کو تیار ہے، اور جب اخراج ہو تب بھی دینے کو تیار ہے. تو لے جا ایسی سلطنت. میں ایک جملہ اور عرض کروں گا، انسان کو اگر کچھ نہ ملے صرف زندگی مل جائے، اس نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے میں سر جھکا کے رکھے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. عمران صاحب اگر کچھ جی ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دوں پاکیزگی کے لیے کہ سورہ مومنون جو 18ویں پارے کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں نا، قد افلح المؤمنون سے لے کے 10 آیتیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑا ایک جنت الفردوس کا راستہ بتایا گیا ہے. اب اتنا وقت تو نہیں پورا کرنے کا، لیکن ناظرین اس آیت کو ضرور پڑھیں، ان کو ترجمہ دیکھیں اور اس سے ایک تو سبق سیکھیں جنت الفردوس جانے کا راستہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن کے ہر لفظ میں شفا ہے. اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی بھی لیا کریں. بہت سی خواتین شوہروں سے نالاں ہیں، اولادوں سے پریشان ہیں، تو اس طرح کوئی بھی معاملات ہوں تو وہ اس پانی آیتوں شروع کی 10 آیتوں کو ایک ہی دفعہ بھلے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے گا اور آسانی. محبت کے اس میں تقوی، نماز کی پابندی، طہارت، میاں بیوی کو حقوق، سب چیزیں، اور روحانیت اس کے لیے پوری روحانیت کے 10 آیتوں میں اللہ نے ذکر فرما دیا. ایک مرتبہ پھر فرما دیے تاکہ اگر کوئی لکھنا چاہے. سورہ مومنون کی جو 18ویں پارے کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون، پہلی آیت سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے جی ہاں، سورہ مومنون 18واں پارہ جی، اور پہلی ابتدائی 10. ہاں تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ کے، خاص طور پر رمضان میں اگر روزے میں افطار کے وقت پانی میں دم کر لیں، کھانے پینے کی چیزوں میں دم کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور بہتر ہے. ترجمہ ضرور سمجھیں اس کا. جی ٹھیک. تو وہ سب اولاد کو بھی میاں بیوی سب مل کے کھائیں، انشاءاللہ اس سے بڑے روح کے اندر لطافت پیدا ہوگی. اور دوسرا ایک میسیج یہ کہ صلاۃ التسبیح وہ اگر ڈیلی پابندی کر لیں اس کی، کسی بھی ٹائم مغرب بعد یا عشاء بعد، یہ ایسی نماز ہے کہ آپ کے مال میں، دولت میں، صحت میں، عزت میں، شہرت میں، ہر چیز میں آپ خود بہت برکت دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. وہ آپ نے کہا کہ رستہ جو ہے ایک آپ کے لیے کھل جاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب دعا کے لیے يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے، لغزشوں سے نظر فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو جس طرح دنیا میں تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے، اے اللہ کریم قیامت کے دن بھی انہیں ستار العیوب ہونے کے ناطے پردوں میں چھپا کے رکھنا. الہ العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ من حیث المجموعی اور انفرادی طور پر ہم سے جتنی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اے اللہ اس رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے واسطے سے اللہ کریم، اپنی رحمت کے واسطے سے اللہ کریم سب کو معاف فرما دے، بلکہ الہی ان تمام کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہماری حسنات بنا دے. اللہ کریم جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفایابی نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی دنیا میں نہیں رہے
اللہ کریم ان کی مغفرت فرما، اللہ کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو حرام روزی میں مبتلا ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری روحوں کو بالیدگی نصیب فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما۔ اللہ کریم ہماری روٹی کو حلال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قیل کو، قال کو، مقال کو صدق حلال میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کریم ہم سب کی جائز حاجات و ضروریات رزق حلال سے پوری فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا بندوبست فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، مسلمانوں پر، اللہ کریم اس ظلم کو خیر و عافیت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کریم اس ٹرانسمیشن کی اچھی باتوں کو قبول و منظور فرما، اور اللہ کریم جو باتیں اس درجے سے فروتر ہیں اللہ کریم ان سے درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، آپ دونوں کی تشریف آوری کا جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہو گیا ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. خوش آمدید علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور ناظرین، ہم نے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل یعنی کہ آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہر آدمی کا تقریباً اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور مرد و زن، مردوں کا بھی پڑتا ہے اور خواتین بھی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں جو ہمارے یعنی کہ جیسے کہ یہ جابس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بہت ہی متحرک ہمارے معاشرے میں ہے پڑتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے وہ گھریلو خاتون بھی ہیں اور مرد حضرات جو ہیں صرف وہ کمانے کا معاملہ جو ہے ان کی سپرد ہے، تو تب بھی ان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. تو آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ رہے گا کاروبار میں جو بندش ہوتی ہے. آپ بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاروبار یا رزق کے معاملے سے، جاب کے حوالے سے، لیکن کوئی رستہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا کیا عملیات، کیا کیا وظائف اور دعائیں، اور جیسے کہ بار بار علامہ صاحب سے ڈسکشن میں ہوتا ہے کہ عمل اور اس کے بعد تدبر اور اس کے بعد سوچ اور اس کی طرف ریاضت اور کمٹمنٹ، وہ تو بنیادی شرط ہے ہی ہے. اس کے بعد کون سی وظائف اور دعائیں جو ہیں وہ مسنون ہے ایک. پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بہت کچھ کر رہے ہیں مگر کوئی رستہ نہیں نکل رہا. دوسرا پہلو جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات پھر لوگ ارد گرد کے بھی یہ کوشش کرتے ہیں، وہی جو جعلی عاملوں، جعلی بابوں والی بات ہے، تعویذ گنڈوں والی بات ہے، یا ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو یا جابز میں نقصان ہو. تو دو پہلو ہیں، دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ان دونوں کا جو رد بلا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رزق اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا. اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی چپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ ہم پر نہ ہو. اور پتھر کو، کیڑے کو اللہ پتھر میں رزق دے رہا. دیکھیے ساری کائنات کا جو رزق کا نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور اس میں اپنے غیر کی کوئی تمیز نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت، ماننے والا نہ ماننے والا سب کو رزق دیا جائے. سبحان اللہ. میں یہ سیگمنٹ کی نوعیت چونکہ وظائف اور مسنون دعاؤں پہ ہوتی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن میں چاہوں گا دو جملوں میں یہ ضرور بیان فرما دیجیے کہ جب رزق آتا ہے، یہ ہم الگ سے آپ سے کسی وقت لیں گے، رزق صرف روٹی ہے یا رزق جو ہے ہر وہ ضرورت؟ جی دیکھیے رزق کا معنی بڑا وسیع ہے. جی یہ آپ کے کپڑے بھی رزق ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کھا رہے ہیں وہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی رزق تو ہے. جب آپ رزق میں کشادگی کی بات کرتے ہیں تو اوورآل تمام. اسی طرح معیشت کا لفظ جو ہے قرآن میں ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. ٹھیک ہے. جب کوئی ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو ہم اس کی معیشت کو کھینچ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. تو اس کے اسباب بھی تو دیکھیے. ایک تو بات یہی آپ نے بیان فرما دی. جی ہاں، تو آپ نے ذکر کی کثرت کرنی، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا اور تیرا ذکر کروں گا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی کو یاد کر رہا ہو اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو. سبحان اللہ. جو اپنے رب کا مذکور ہو جائے پھر اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، غنا آ جاتی ہے، یعنی اس کا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، قناعت آ جاتی ہے، اور جسے برکت پڑ جاتی ہے، استغنا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بے نیازی آ جاتی ہے. اس کا تھوڑا بھی بہت لگتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا، برکت نہیں. یہ طبیعت میں استغنا کا آ جانا، بے نیازی کا سب سے بڑی تونگری اور امیری تو یہ ہے، یہ آ جائے. اور پھر اس کے لیے معیشت میں، رزق میں برکت کے لیے دعا کا بھی حکم ہے، اس کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ ایک دفعہ، اور یہ معمول بنا لے، روزانہ کا معمول بنا لے، اس کو پڑھے. اسی طرح ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حد مفلس اور کلاش ہوں، بہت ہی لوگ بہت ہی یقیناً غربت سے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو یا واقعہ ان سے ان کی نسبت سے ہو اور وہ لوگ سننا نہ چاہیں. میں چاہوں گا کہ بریک بات تاکہ یہ بیچ میں اس کا سلسلہ ٹوٹے نہ. اس کا تقاضا بھی یہی ہے اس کے ادب کا پورے یعنی کہ مکمل شروع سے ہم سن سکیں. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. حضرت کوئی واقعہ بیان فرما رہے تھے رزق کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے. اور پھر یہ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ ہماری غلطیاں اور پھر دیگر جو لوگ عملیات کرتے ہیں یا اور ایسی سازشیں کرتے ہیں ان سے
بچنے کا کیا طریقہ کار ہے، وظائف کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ ناظرین گرامی آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں رزق کی کشادگی کے حوالے سے۔ اور آج ہم بات کہ اگر رزق میں تنگی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، فراوانی کیسے ہوگی، اور جو لوگ سازشیں کرتے ہیں یا عملیات کرتے ہیں یا رزق میں کاروبار کی بندش کا کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا، ہم اس مرحلے پہ تھے۔ لیکن آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان رجوع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ یہاں سے ہمیں کوئی نسخہ کیمیا عطا ہوگا، کوئی تحفہ خیر ملے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان صحابی کو تنگ دستی کے لیے جنہوں نے اپنا گزارش پیش کی تھی، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ وظیفہ بھی فرماتے ہیں تو بڑا مختصر، آسان اور سادہ، اس کو کوئی ہزاروں بار نہیں پڑھنا۔ ٹھیک، تو فرمایا بھی جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو نا، کوئی ہو نہ ہو تو کہا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اس کو معمول بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہی شخص مدینے کے فقراء میں خیرات بانٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خوش ہو کے اسے دیکھا اور اس نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی عطا ہوئے وظیفے اور اسی تحفہ خیر کا صدقہ ہے کہ آج میں خیرات بانٹ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ میں چاہوں گا حضرت یہاں وہ بھی بیان فرما دیجئے کہ یہ تو وظیفہ آپ نے فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمائیے کہ اسباب کے لیے اور عمل کے لیے جب آپ نے وہ جو دستہ تھا ایک ایسا شخص بھی آیا، وہ اپنے ہاتھ سے لگایا، اس کو اس طرف مائل کیا۔ اس میں کیا تھا، یہ تو آئے تھے باقاعدہ پوچھنے، جی ٹھیک ہے، وہ مانگنے آئے تھے، جی ٹھیک ہے، کہ میری مدد کیجیے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مالی طور پہ آپ میری مدد کیجیے، تو وہاں آپ نے دوسرا نسخہ تجویز فرمایا کہ اس کا ٹرینڈ اور ہے، ٹھیک، بجائے کہ یہ بیگنگ کی طرف جائے اور بھیک مانگے اور گداگری کرے، اس کو راہ کسب دکھائی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کچھ ہے گھر میں، اس نے کہا جی ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، تو فرمایا لے آئیے۔ پھر اس کی وہاں باقاعدہ نیلامی ہوئی اور اس پر پیسے آئے، اور فرمایا کہ تم اس کے لیے بازار سے جاؤ اور ایک کلہاڑا خرید لاؤ اور ایک رسی لے آؤ۔ وہ رسی لایا تو اپنے دستے مبارک سے آپ نے اس کلہاڑے کو لکڑی کے ساتھ لگا کے کلہاڑی بنا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا، فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس رسی سے اس گٹھے کو باندھو اور شہر میں آ کے فروخت کرو، کیونکہ القاسب حبیب اللہ، سبحان اللہ، جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور حضرت اگر میں یہ سمجھوں ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کے، کہ جو وظیفہ آپ نے فرمایا رزق کی کشادگی والا، اس کے ساتھ ہمیشہ سرکار دو علیہ وسلم کی یہ سنت تو مشروط ہے ہی ہے۔ یقیناً دیکھیے اسباب، کسب جو ہے وہ اسباب تو آپ نے کرنا ہی، وہ تو آپ نے اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے کے لیے اسباب کا پابند نہیں، آپ رزق لینے کے لیے اسباب کے پابند، وہ تو پھر کسی پہ وہ ہو جائے مہربان تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عطائے رزق کا انداز ہے کبھی اسباب سے جوڑ دیا جاتا ہے، مشروط کر دیا جاتا ہے، کہیں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب۔ لیکن ایک چیز تو طے ہے نا کہ بہرحال کسب حلال کرنے والے کو پسند تو فرماتا ہے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ چومے سبحان اللہ، اس صحابی کے جو مزدوری کر کے آئے تھے، ہاتھوں پہ گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے کہ یہ ہاتھ جو ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت حضرت ختم ہو گیا اسی سیگمنٹ کو، اور پھر کل ہم بات کریں گے دو چیزوں پہ۔ ایک تو یہ کہ جو آپس میں گھر میں ہم نے بات کی تھی نا میاں بیوی کی ناچاکی پہ، پھر کل ہم بات کریں گے خاندانوں میں، فیملی رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں کے حوالے سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ والدین کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں محبت سے رہیں، مل جل کے رہیں، لیکن جو وقت گزرتا ہے اور آپ بڑے ہوتے ہیں تو پنجابی کہتے ہیں نکھڑتے جاندے نے، وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور جو ایک حصہ اس کا رہ گیا کہ اگر کوئی عملیات کرواتا ہے، تعویذ گنڈے کرواتا ہے، کسی کی کاروبار کی بندش کے حوالے سے اس میں سازشیں بھی کرتا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے خاص کیا دعا ہے کاروبار میں، تاکہ کاروبار چلے اور اس میں فراوانی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ یہ دو موضوعات ناظرین گرامی، اس کے حوالے سے ہم کل بات کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف، دعائیں اور کیا مصنون طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے بھائیوں کے درمیان آپس میں محبت کے حوالے سے، اور کاروبار کی بندش جو مخالفین کے حوالے سے اگر کوئی تعویذ گنڈے وغیرہ کو اثرات ہیں اس کے حوالے سے۔